السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اکنامک ڈیولپمنٹ ہم پڑھ رہے تھے ڈفرینٹ فیلڈس میں. پہلے پڑھی ہم نے ایگریکلچر، پھر صنعتی ترقی، پھر ٹریڈ اینڈ کامرس، تعلیم، اور اب ہے صحت. تو صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک مسلمہ کہاوت ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے. اچھا، اب اگر پاکستان کو کمپیئر کیا جائے دوسرے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں، تو وہاں کا جو صحت کا معیار ہے وہ پاکستان سے اچھا ہے. مطلب اچھا تو نہیں کہہ سکتے، بہتر ہے. اور ترقی یافتہ ممالک میں تو پھر بہت ہی بہترین ہے. اسی وجہ سے پاکستان میں بھی کوئی بیمار ہو بھی جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی فلانے ملک جا کے علاج کراؤ، وہاں اچھا علاج ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں فیسلٹیز نہیں ہیں. تو ہیلتھ سیکٹر کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو پراپر نیوٹریشن نہیں لوگوں کو مل رہا، پراپر پیور فوڈ نہیں مل رہا، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ. اور کس وجہ سے؟ معاشی بدحالی کی وجہ سے. مطلب اکانومی ہماری سٹیبل ہوگی تو پھر ہم میڈیکل فیسلٹیز افورڈ کر سکیں گے. ماحولیاتی آلودگی، غیر معیاری اور ناخالص غذا کا، صفائی کا فقدان. صفائی تو ہم نے کرنی نہیں ہے نا، یہ تو ہم پہ فرض ہے. طبی سہولتوں کی کمی، میڈیکل فیسلٹیز کی کمی، جیسے کہ آج کل ہے وینٹیلیٹرز کم ہیں اور کووڈ-19 کے پیشنٹس زیادہ ہیں. اور غیر مساویانہ وسائل کا تقسیم، جس طرح پتہ چل گیا سب کو وینٹیلیٹرز دھڑا دھڑ یوز ہو رہے ہیں کووڈ-19 کے پیشنٹس کے لیے. انہوں نے کیا کیا، آکسیجن سلنڈر جو 10,000 والا تھا وہ 18,000 کا کر دیا ہے ذخیرہ اندوزوں نے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے صحت کا معیار جو ہے وہ کم ہے، ابھی تک بڑھا ہی نہیں ہے. اوپر سے یاسمین راشد نے بھی کہہ دیا لاہوری عجیب ہی مخلوق ہیں. پھر ہیلتھ سیکٹر کا بجٹ دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز کے مقابلے میں بہت کم ہے. اور اتنا ہمارا ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف اتنا نہیں ہے جتنی ملک کی آبادی ہے. کیوں نہیں ہے؟ لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر تو بناتے ہیں لیکن ڈاکٹر بنا کے بھیج دیتے ہیں باہر ترقی یافتہ ممالک میں، تاکہ وہ ترقی یافتہ ملک جو ہے اس کی خدمت کر کے وہ اور ترقی یافتہ ہو، اور پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا رہے. پھر بھی حکومت اس کے لیے سٹیپس اٹھا رہی ہے تاکہ صحت کا معیار ہمارے ملک میں اونچا ہو جائے. اس کے لیے ایک مشن قائم کیا تھا، صحت سب کے لیے، ہیلتھ فار آل. پھر اس کے مطابق کچھ اقدامات اٹھائے. وہ کیا کیا تھے؟ دیہی آبادی کے لیے دور و دراز علاقوں میں بنیادی ہیلتھ سینٹر کا قیام، جہاں ہاسپٹل یا ہیلتھ سینٹر ہے ہی نہیں وہاں ہیلتھ سینٹر بنانا، کیونکہ دور دور علاقے ہیں. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اتنی دور سے وہ ہاسپٹل سٹی تک آئیں گے، اتنی دیر میں تو پیشنٹ راستے میں مر جائے گا. تو یہ چیز ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے بیکورڈ ایریاز میں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں. وہ وہیں کوئی گلی محلے کے نیم حکیم ہوتے ہیں، انہی سے کاڑے لے لے کے پیتے رہتے ہیں اور گزارا ہو جاتا ہے ان کا. مگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ کینسر تک کا علاج ممکن ہے. پھر دوسرا قدم کیا تھا؟ زچہ و بچہ کی بہبود کے زیادہ سے زیادہ مراکز کا قیام. یہ بہت ضروری ہے، جہاں پہ بالکل بھی فیسلٹیز نہیں ہیں وہاں بہت ضروری ہے. اویئرنیس بہت ضروری ہے. پھر میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن این جی اوز اکثر لگاتی ہوتی ہیں میڈیکل کیمپس، جہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز میسر نہیں ہوتی. اور ایسے علاقوں میں زیادہ تر لگتے ہیں جہاں کوئی ڈیزاسٹر آیا ہو، کوئی سیلاب آ کے گزر گیا ہو، ان کے لیے مریضوں کے دیکھ بھال کے لیے میڈیکل کیمپس لگتے ہیں. پھر ان کے لیے والنٹیئرز لیتے ہیں، پھر جا کے اسی ایریا میں کام ہوتا ہے. نیکسٹ ہے چیچک، ملیریا، تپدق، ہیضہ، ایڈز اور دیگر معتدی امراض کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی معاونت سے مختلف منصوبوں کا آغاز. ابھی یہ شاید پچھلے سال کی بات ہے، سندھ میں ایڈز کا پینڈیمک آیا تھا، جس طرح ڈینگی کا بھی پینڈیمک آتا ہے. تو اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسیز ہوتی ہیں اور بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جن سے پھر پراپر میٹنگ کر کے اس کے حل کے لیے پلانز بنائے جاتے ہیں. جس طرح آج کل کووڈ-19 کے لیے بھی پلانز بن رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں بھی. کچھ ملکوں نے سخت لاک ڈاؤن کیا ہے، کچھ ملکوں نے کرفیو لگایا ہے. یہ ساری وہ تھی مشورے جو ڈفرینٹ لوگوں نے، ڈفرینٹ ملکوں کے ریپرزنٹیٹیوز نے یونائٹڈ نیشنز میں دیے. کچھ لوگوں نے لاک ڈاؤن نرم کیا ہے، کچھ لوگوں نے بالکل ہی ختم کیا ہے. پھر ہے 6 پوائنٹ نیشنل اور پروونشل لیول پہ
ہیلتھ پالیسیز بنانا. عام لوگوں میں صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ گندا پانی اس کو ہٹانا ہے بالکل. صاف پینے کا پانی مہیا کرنا ہے. ماحول کو آلودگی سے پاک کرنا ہے. اور بیماریوں کی روک تھام اور ادویات کی مناسب قیمتوں پر فراہمی کے مختلف پروجیکٹس کا آغاز. مناسب قیمتوں پہ مل ہی نہ جائیں. جس طرح پھر گھوم پھر کے کووڈ-19 پہ ہی آ جائیں. ایزومیکس اور ڈیکسامیتھاسون سستی ترین دوائی تھی, کوئی منہ نہیں لگاتا تھا پہلے, جو اب اتنی مہنگی کر دی ہے کیونکہ پتہ چل گیا نا کہ مریضوں کا علاج ہو رہا ہے. تو پاکستانی عوام کا کچھ نہیں ہو سکتا. ان سب سٹیپس کے باوجود, یہ جو 7 ہم نے پڑھے ہیں, ان کے باوجود بھی مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس لائی جائے, کوئی انسانیت سکھائی جائے. اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی وسائل ہمارے پاکستان میں رکھے ہیں ان کا اچھے سے اچھا یوز کیا جائے. یہ نہیں کہ جنگلوں میں جا کے جڑی بوٹیاں نکالنے کل کے نیم حکیم بن جاؤ اور کہو جی ہمارے پاس علاج ہے, بیرون ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نیوز پیپر اور ٹیلی ویژن, اس کے ذریعے اویئرنیس پھیلائی جا سکتی ہے. ہیلتھ سائنسز میں کیا چینجز آئی ہیں, ہیلتھ سائنسز میں کیا ایڈوانسمنٹ آئی ہے, تو اس کے لیے چاہیے نیوز میں یا یوٹیوبرس کو چاہیے کہ اس کے بارے میں ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں. کیونکہ ویسے تو فضول ترین ویڈیوز اپلوڈ کر ہی جائیں گے, کام کی بات شاید ہی کوئی اپلوڈ بھی کرے اور کوئی دیکھے بھی. اور پھر یہی مین چیز, جعلی ادویات لوگ بناتے ہیں. جعلی فیکٹریز ہوتی ہیں, وہاں پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے مکس کر کے, اور نام پیکنگ جو ہے وہ برانڈ نیم سے کر کے کہتے ہیں جی ہاں جی یہ ہم نے بنائی ہے اور یہ امپورٹڈ ہے. تو اس سب کو بہتر کرنا ضروری ہے. یہ سب بہتر ہوگا تب ہی یہ ہیلتھ فار آل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. تھینک یو, اللہ حافظ.